بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اسلامک ٹی وی میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ حذیفی۔ دوستو، تاریخ کے غمناک واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا بھی تھا، جس کی زمین کربلا کی آج تک اسی غم حسین میں سو گوار ہے۔ اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ آسمان کی چھتری تلے اہل بیت کا جب خون بہایا گیا، اور تا قیامت یہ ایک المناک اور دردناک واقعہ ہوگا۔ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے، اور جس کو شہید کیا گیا دوسری طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حضرت حسین سلام اللہ علیہ تھے۔ حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والوں میں جو نام سیر فہرست تھے، ان میں ایک عمر بن سعد تھا جو یزید کا سپہ سالار تھا، عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اور خولہ بن یزید جس نے حضرت حسین کے سر کو ان کے جسم مبارک سے جدا کیا، اور شمر ذوالجوشن، اور بہت سارے لوگ تھے جن کے نام میں آگے چل کر آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا۔ تو تاریخ میں مختار ابن ثقفی جس کا پورا نام تھا، وہ کوفہ کا سردار بن گیا، اور اس کے دل میں شروع سے یہ نیت تھی کہ میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلین کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ جب یہ گورنر بنا تو گورنر بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بادشاہی دی اور یہ اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے لشکر کو کامیاب کیا، مضبوط کیا، تو اس نے دل میں جو ارادہ رکھا ہوا تھا اس کو واضح کیا، اور اس نے اپنی سیاسی حکمت اور تدبر سے جو قاتلین حسین تھے، عمر بن سعد، ابن شمر وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے، اس نے ان سب کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کے مخالف اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ جب یہ گورنر بنا تو اس نے اپنے ایک دربار میں ایک دن اعلان کیا، کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جو قتل حسین میں ملوث تھا، اور اس کو قتل کرنے سے دوسرے مسلمان خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو مختار ثقفی کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو عمر بن سعد کا دوست تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کل عمر بن سعد کی خیر نہیں ہے۔ اس نے اپنا ایک پیغام اپنے قاصد عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ تم چھپ جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مختار مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مختار کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو دوسرے دن صبح ہوئی، مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا جس کا نام عمر تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ تم عمر کا سر کاٹ کے لاؤ۔ یہ گیا اس کے گھر میں، وہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا۔ عمر بن سعد چھپ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو مختار ثقفی کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ حفص عمر بن سعد کا بیٹا دربار میں آیا مختار ثقفی کے پاس، مختار ثقفی نے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس کے بیٹے حفص نے جواب دیا کہ میرا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا، اب خلوت نشین ہو گیا، اب وہ باہر نہیں نکلتا، کسی سے بات نہیں کرتا، اب اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مختار ثقفی نے جواب دیا وہ حکومت کہاں گی جس حکومت کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، وہ حکومت جس کی خاطر امام حسین سلام اللہ علیہ اور ان کے خاندان کو قتل کیا گیا، وہ حکومت اب کہاں گئی؟ کاش وہ اس وقت کیوں نہیں خلوت نشین ہوا، گوشہ نشین ہوا جس وقت یہ فتنہ برپا ہوا تھا۔ اب اسے گوشہ نشین ہونا یاد آ گیا تو حفظ خاموش ہو گیا۔ مختار ثقفی نے اپنے ایک کوتوال عمر کو بھیجا کہ جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ گیا اور عمر بن سعد کا سر کاٹ کے لایا اور چھپا کے لایا۔ مختار ثقفی کا دربار لگا ہوا تھا، اس نے مختار ثقفی کے سامنے عمر بن سعد کا سر رکھ دیا، اور مختار ثقفی نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا کہ دیکھو یہ کس کا سر ہے۔ جب اس نے سر دیکھا اپنے باپ کا تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہنے لگا اب تو ان کے بغیر دنیا میں جینے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا تمہارا بھی جینے کا فائدہ نہیں ہے۔ مختار ثقفی نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص کا سر دھڑ سے اتارا، اور پھر اتارنے کے بعد جس طرح ان لوگوں نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا تمام قاتلین کے ساتھ مختار ثقفی نے بدلے کے طور پر ویسے ہی کیا۔ اور اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب کو قتل کرنے کے بعد اس نے ان کے سر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے تھے۔ امام زین العابدین نے ان کو دعا دی تھی، بعض تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ شمر کا کیا انجام ہوا، یزید کا انجام کیا ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کا کیا انجام ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلی قسط لاؤں گا۔ تب تک میں اجازت چاہتا ہوں۔